اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جب میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس دن سے ڈرتے رہو، واتقوا یوما لا، اس دن سے ڈرتے رہو، تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی اس دن بدلہ دیا جائے گا اور نہ کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، اور چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ مہربانی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب دریا کو روک دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہارے لیے پس نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو ہلاک کر دیا۔ یہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہوگا، یہ آگے آئے گا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا گیا تو دریا کے اندر موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں یہ چھڑی تھی جس سے وہ پتے جھاڑتے تھے، یہ بطور معجزہ دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ ان کے ساتھ اس وقت 12 قبیلے موجود تھے۔ یہ واقعہ آگے آ رہا ہے کہ 12 قبیلے تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نعمتوں سے نوازا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو۔ تو جب فرعون نے اپنے خدائی دعوے کو مد نظر رکھتے ہوئے پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ چھڑی دریا کے اندر ڈالی تو 12 راستے بن گئے، پانی چلتا ہوا رک گیا، اور وہاں سے یہ 12 قبیلے جب گزر گئے تو پیچھے سے فرعون کی فوج جو تھی وہ بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا کہ ہم بھی گزر جائیں گے۔ تو جب ساری کی ساری فوج دریا کے اندر آ گئی اور فرعون بھی اندر آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا اٹھا لیا، پانی برابر ہو گیا۔ اب وہ فرعون اور اس کے حواری جو تھے وہ ڈوب ڈوب کر مرے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے نجات دی تم کو اس دریا سے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، جہاں پر ہم نے آل فرعون کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے، تم کنارے پر کھڑے تھے نا، اس وقت دیکھ رہے تھے کہ فرعون کیسے غرق ہوتا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کہیں چلے گئے کسی کام کے سلسلے میں یا جیسے بھی، تو ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد تم نے بچڑے کو جو ہے معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے ظلم کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تم نے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد بھی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ڈھیلیں دیتا آتا ہے، اور اگلی جو قوم ہے وہ سٹیپ بہ سٹیپ نافرمانی کرتی آتی ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا کیے۔ والفرقان سے مراد ہے فرق کرنے والی چیز، یعنی معجزے، کتاب بھی فرق کرنے والی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تبارک الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن جو ہے یہ بھی فرق کرنے والا ہے حق اور باطل کے درمیان۔
وقل جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آ جائے تو پھر باطل جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، یہ واو جو ہے نا، واو عربی گرامر کے اندر واو عاطفہ ہے۔ عاطفہ کہتے ہیں پیچھے کے ساتھ تعلق ہو، اگلے الفاظ کا پیچھے کے ساتھ تعلق ہو۔ یہاں پر اگر پچھلے کے ساتھ تعلق لیتے ہیں تو کتاب ہی فرق کرنے والی چیز ہے، جب کتاب پر عمل کیا جائے۔ تو یہاں پر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے، انہوں نے کہا اللہ نے کتاب بھی دی یعنی تورات، والفرقان اور فرق کرنے والی چیز یعنی معجزات بھی دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ تو اپنے کو آپس میں قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس سے تمہاری توبہ قبول کی جائے گی، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی طرف تم رجوع کرو، فتاب علیکم، پس تم توبہ کرو، انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اس قوم نے کہا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، وہ کہنے لگے جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یہ تم گستاخی کر رہے ہو، یہ الفاظ تمہارے غلط ہیں کہ تم اپنے رب کو سامنے دیکھو اور پھر ایمان لاؤ۔ ایمان بالغیب ہونا چاہیے، جس طرح ہم سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اس قوم نے کہا کہ ہم جب تک دیکھ نہ لیں تو اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، لیکن پھر اس کے لیے تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ یہ ایک موت تھی کہ پیچھے جو لو لشکر آیا فرعون کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا دیا، تمہیں زندگی نہیں مل گئی۔ اگر یہ پانی کا راستے والا سہارا نہ ہوتا تو تم تباہ و برباد ہو گئے ہوتے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم من سلوا تمہارے لیے اتار دیا، مَا رَزَقْنَاكُمْ تمہارے رزق کے لیے، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور نہیں ہم نے تم پر ظلم کیا، اور لیکن تم نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہوا، اور اس قوم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس جو چاہو کھاؤ، رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدے کی حالت میں، سجدے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش، تمہاری غلطیاں معاف کر دی جائیں گی، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ آگے یہی واقعہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی انہوں نے من سلوا کو چھوڑ دیا اور آگے ترکاریاں، سبزیاں، ان کا سوال کرنا شروع کر دیا۔ تو جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے اللہ رب العزت ویسے ان کو دیتے گئے، اس کے باوجود پھر بھی وہ قوم ناشکری گزری، ناشکری تھی وہ قوم۔ تو یہ آگے واقعہ چل رہا ہے، انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ کر اور صحیح معنوں میں عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَايَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔